السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سوشل میڈیا یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کے اور ٹک ٹاک کے ناظرین، آپ کو ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے حکایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازے پر جب دستک ہوئی تو میں باہر نکلا، میں نے دیکھا ایک نصرانی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، یہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا، نبی پاک علیہ السلام موجود تھے۔ اس نے آ کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیال ہے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے واقعی برحق رسول ہیں تو آپ میری مدد کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو جہل نے مجھ پہ ظلم کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کس طرح ظلم کیا؟ اس نے کہا کہ میرا اس نے ظلماً مال لے لیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابو جہل کے قیلولہ کا وقت ہے، دوپہر کے آرام کرنے کو، سونے کو قیلولہ کہا جاتا ہے، آپ ابھی تشریف نہ لے جائیے، اس کے چونکہ سونے کا ٹائم ہے تو وہ برہم نہ ہو جائے، گستاخی نہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ رکے، تشریف لے گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالت جلال میں ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ بھی یہ بھی کہہ دیا کہ آپ میری طرف پیغام بھیجتے تھے، خود آپ تکلیف نہ فرماتے، میں آپ کی بات مان لیتا، میں خود بھی آ جاتا آپ کے پاس۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس نصرانی کا جو مال دیا ہے، اس کا وہ مال فوراً واپس کر۔ ابو جہل نے کہا، آپ اس کام کے لیے تشریف لائے ہیں، اگر آپ اس بارے میں کسی آدمی کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات کو لمبا نہ کر، اس نصرانی کا فوراً مال واپس دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ابو جہل نے غلام سے کہا، نصرانی کا جتنا مال تو نے لیا ہے فوراً اس کو نکال اور اس کے حوالے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے رہے۔ جب ابو جہل نے مال واپس کیا تو پوچھا کہ بتائے نصرانی، تیرا سارا مال واپس مل گیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، باقی سب کچھ مل گیا ہے، مگر ایک کھجور کے پتوں کی ٹوکری تھی، وہ ابھی مجھے نہیں ملی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابو جہل سے کہا، وہ ٹوکری فوراً نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا، لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ تو آخرکار ابو جہل نے اس کے بدلے اچھی کوالٹی کی ایک ٹوکری جو ہے وہ اس کو دے دی نصرانی کو۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا، خدا کی قسم، تو نے بڑی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خدمت کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا، تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا، میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو مجھے اس پر رسوا نہ کر۔ کہنے لگا، میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں، جب بھی میں یہ ارادہ کرتا کہ مال واپس نہ کروں تو قریب تھا وہ دونوں مجھے پھاڑ دیتے، چیر دیتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نصرانی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا، اس نے زبان حال سے کہا یا محمد انک رسول اللہ و دینک حق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا دین بھی حق ہے، اور ایک مظلوم کی مدد ایک وجہ بنی جس کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوشل میڈیا کا نام دیکھیے، اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ ابو جہل ظالم کافر مشہور تھا، لوگوں پہ ظلم کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود اس سے مظلوم کا مال واپس دلوایا، مظلوم کا حق ادا۔ ظالم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، تو ظالم نہ بنے بلکہ مظلوم کے مددگار بنے۔ ظالم کے ساتھ کبھی مت کھڑا ہونا، بہت بڑی رسوائی اور بہت بڑی شرمساری بنے گی۔ ہاں، آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، مظلوم کا ساتھ دیں، مظلوم کے ساتھ دینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔